بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم لوگ جو 18واں پارہ ہے اس کی ہم لوگوں نے تلاوت سنی ہے۔ آج ہم لوگوں نے سورہ مومنون جو ہے اس کو کور کیا، سورہ نور کور کیا، اور ابھی آگے جا کے کچھ حصہ سورہ فرقان کا بھی آئے گا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو 18 انبیاء کی لسٹ آپ کے سامنے، ان تمام کا تذکرہ جو ہے وہ اس سورہ میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایٹریبیوٹس یا کچھ کوالٹیز جو ہیں انبیاء کی اس میں بیان فرمائی ہیں کہ انبیاء میں کون کون سی خصوصیات موجود ہیں، اور ان کا اصل میں مشن کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، انسانوں کو کیوں ان کی ضرورت تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ انبیاء میں کور ہوتی ہیں۔ اور اس سے ایک معاملہ جو کنیکٹڈ ہے، جو پہلے ہم لوگوں نے سورہ اسراء میں دیکھا تھا، جہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا جس کو اسراء والمعراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نائٹ جرنی کا جو آپ نے مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی تک کی۔ اور مسجد الاقصی کی خاص بات ایک یہ ہے کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی باجماعت، اور آپ نے اس نماز کو لیڈ کیا تھا۔ تو یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سیکرٹ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ریلیجس ٹریول کے لیے جانا ہی ہے تو 3 مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی نہیں ہے۔ ریلیجس ٹورزم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے کرنا ہے تو ایک تو مسجد الحرام ہے یعنی مکہ میں، ایک مسجد النبوی ہے، اور ایک مسجد الاقصی ہے۔ اور تینوں کی نماز جو وہاں پہ جو پڑھی جاتی ہے اس کی بھی فضائل بیان کر دی ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا اگر آپ نے کعبہ میں، بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ اگر آپ نے مسجد نبوی میں پڑھی ہے تو آپ کو 1,000 نمازوں کا ثواب ہے ہر نماز پر، اور اگر مسجد اقصی میں تو وہ 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایک نماز جو ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مقامات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صالحین کو اپنے لوگوں میں سے چن لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو چن لیا ہے۔ اللہ کے انبیاء کے بارے میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ وہ مقام ہے مسجد الاقصی کا جہاں پر تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء وہاں پر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ الاقصی کا، القدس کا 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی یا کسی فرشتے نے پاؤں نہ رکھا ہو یا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یعنی ایک ایک جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارکنا حولا، یعنی نہ صرف مسجد الاقصی بلکہ اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو ہے وہ بابرکت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کو بہت خاص بنا دیا۔ اس وقت یہ میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک مومن جو ہے نا وہ اپنے کان اور آنکھیں کھول کے رکھتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی جو ہے یہ وہ مقام جہاں پہ تمام انبیاء نے نماز پڑھی، آج اس مقام پر اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور اب ہمارے سامنے وہ پکچرز اور وہ امیجز، وہ چیزیں آ رہی ہیں جہاں پہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جو وہاں کی جو IDF ہے، جو وہاں کی ڈیفنس فورسز ہیں، وہ جا کے نمازیوں کو، روزے داروں کو، قیام اللیل کرنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو ہر سال باقاعدگی سے تنگ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں۔ وہ سارے امیجز ہمارے سامنے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہمارا خون بھی بہت کھولتا ہے اور ہم پریشان بھی بہت ہوتے ہیں کہ آخر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے بس ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں تقریباً 6 بلین انسان ہیں، ان میں سے تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی ہمارے ساتھ کر دے اور بلیٹنٹ اوپن وائلیشن کرے جنیوا کنونشن کی، ہیومن رائٹس کی، ہر طرح کے جو چارٹرز ہیں آپ کے، سب کی دھجیاں اڑاتا ہوا وہ حرکتیں کرے، عبادت کرنے والوں کو دھکیلتا ہوا نکل جائے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے یہاں مذمت کر سکتے کہ جی بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کہ ہم شاید اس لیول کے مومنون نہیں رہے۔ آج ہم سورہ مومنون کی کچھ آیات کی تفسیر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کے لیے بے شمار وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں تو شاید یہ مطلب ہوگا کہ ہم پھر اس لیول کے مومنین نہیں رہے، ہم اس لیول کے لوگ نہیں رہے کہ جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سارے وعدے کیے ہیں مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت بھی دے گا، ان کو امن بھی دے گا، ان کے ساتھ سارے معاملات کرے گا خیر کے، اور کبھی بھی کفار کو مومنین پہ غلبہ نہیں پانے دے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پھر وہ لیول نہیں ہے جو ایمان کا ہونا چاہیے تھا۔
اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ جتنے بھی سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کے آنے کی جو ہے نا خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے چکے ہیں، اور شاید یہ کفار جو یہ ہمارے سے بہتر ان حدیث کو سمجھتے ہیں، اور ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ان کو اور سمجھ کچھ نہیں آتا، تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ یہ سلوک کر دیتے ہیں ہر رمضان باقاعدگی کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے سب سے پہلے تو اپنے گربان میں جاننا چاہیے، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا چاہیے کہ ہم اس لیول کے مومنین ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات جو ہیں ان کو فالو کرنا، اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آخری زمانے کی احادیث ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام ان فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہوں گی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں پھر کبھی انشاءاللہ موضوع بنا کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پہ ہمارے تمام بہن بھائی جو جہاں پہ بھی ہیں، جن جگہوں پہ بھی ان کے ساتھ اوپریشن انجسٹس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ سارے کے سارے نیکی کی طرف دوڑنے والے تھے، یعنی انبیاء کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ وہ ہمیشہ اچھائی کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بھاگتے تھے، دوڑ لگاتے تھے خیر کے کاموں کے پیچھے، اور اللہ کو پکارا کرتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو انبیاء کی یہ ایک صفت ہے۔ اب یہ جو خیر ہے، جو یا جس بھلائی کی طرف انبیاء جا رہے ہیں، یہ کون سی بھلائی ہے؟ یہ وہ بھلائی ہے جس کا تعلق ان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ یعنی جس طرح کہ ہم ڈفرینٹ پھل اور فروٹس دیکھتے ہیں، اس کا فار ایگزامپل اگر بادام ہے یا کیلا ہے یا تربوز ہے یا کوئی بھی پھل ہے، جتنا اس کے اندر کا پھل امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا اس کا چھلکا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ چھلکے کے بغیر وہ اس طرح سے رہ نہیں سکتا جس حالت میں وہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا دین ہمیں کئی احکام ہمارے ظاہر کے دیتا ہے، کئی احکام ہمارے باطن کے دیتا ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ ہر خیر کی طرف دوڑا کرتے تھے، چاہے وہ ظاہر سے اس کا تعلق ہو یا باطن سے ہو، اور یہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اسلام میں پک اینڈ چوز کا آپشن نہیں ہے کہ چلو میں ظاہر والے کر لیتا ہوں، باطن والے چھوڑ دیتا ہوں، یا باطن والے کر لیتا ہوں، ظاہر والے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں چیزوں کے اوپر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں۔ یہ ضرور مانی جا سکتی ہے بات کہ ایک انسان کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے، نہیں پہنچ پا رہا، لیکن کوشش جاری ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کوشش ہی نہیں کر رہا کہ اس نے ایک چیز کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو انسان کے کم از کم گولز میں یا وش لسٹ میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اس طرح کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کی تعلیمات ہیں، ان دونوں ایسپیکٹس میں اپنے آپ کو، یعنی دونوں ایسپیکٹس میں مسلمان لگنا چاہتا ہوں، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی۔ اب یہ جو مومنین ہیں جن کے بارے میں نے کہا کہ جب آپ اس لیول کے مومنین ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملیں گی آپ کو۔ یہ مومنین کون ہیں؟ سورہ مومنون کی شروع کی آیات جو ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی کیا صفات بیان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے ان صفات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ تو پہلے جملے میں ہی بات بتا دی کہ جس نے جو ایمان لے آئے، جو مومنین بن گئے، جو اس ناؤن کے اندر شامل ہو گئے، وہ فلاح پا چکے ہیں۔ حالانکہ بھی وہ دنیا میں ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فلاح پا چکے ہیں، پاسٹ ٹینس یوز کیا جا رہا ہے۔ فلاح پا چکے ہیں مومنون۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں جس طرح یہاں مومنون کہہ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ایمان لا رہے ہیں، ایمان کے پروسیس میں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار خوشخبریاں سنائی ہیں اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا بھی ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اب ٹائم آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں خوشخبریاں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچا بھی ہوا ہے، کیونکہ ابھی وہ ایمان کے پروسیس میں جا رہے ہیں، ابھی انڈر پروسیس ہے، ابھی ایمان آہستہ آہستہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ تو ان کو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکسیشن دی ہے۔ لیکن جس کو لیبل مل گیا نا مومنین کا یا مومنون کا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے لیبل مل گیا کہ یہ لوگ ایمان کے تقاضے پورے کر چکے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟
ان کی صفات دیکھتے ہیں ون بائی ون. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سب سے پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی نماز میں فوکس کرنا, توجہ سے پڑھنا, غور و فکر کرنا. اس کے لیے کچھ ٹپس آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو یہ پورا مستقل ایک ٹاپک ہے, شاید 1 گھنٹے کا لیکچر بھی کم پڑ جائے اس میں, لیکن چھوٹی سی ٹپس یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز کا ترجمہ آپ سب کو آنا چاہیے. کیونکہ اگر ترجمہ آئے گا تو پھر آپ غور کریں گے, ادروائز تو غور نہیں کریں گے, ادروائز خیالات آپ کے ڈیویٹ کریں گے. اور اسی لیے نماز تراویح کے اندر بھی اکثر ہمارے خیالات ڈیویٹ کر جاتے ہیں. تو اگر آپ گھر سے تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں, تھوڑا سا آیات کو دیکھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, تو آپ کے لیے فوکس کرنے میں آسانی ہوگی. اسپیشلی چونکہ ہم لوگ اردو زبان سے واقف ہیں, تو عربی اور اردو کے کئی الفاظ جو ہیں مشترکہ ہیں, آپس میں مل جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کس کا ذکر آ رہا ہے. انبیاء کے نام آپ پہچان لیں گے, آپ کچھ ایسے ورڈز پک کر لیں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اگر آپ نے پہلے سے ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ اس وقت کون سی بات چل رہی ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ آپ کو پوری آیت آتی ہوگی, کیونکہ آپ نے پڑھی اتنی دفعہ ہوئی ہے یا آپ نے سنی اتنی دفعہ ہوئی ہے, آپ کو پوری آیت آتی ہوگی. تو پھر آپ کے لیے اس میں یعنی فوکس کرنا, اس میں اپنے آپ کو جائزہ لینا, حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جتنا زیادہ ترجمہ آپ کو آتا ہوگا اتنا زیادہ آپ فوکس کر پائیں گے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ صحابہ کی تفسیر کلاس کون سی ہوتی تھی. صحابہ قیام اللیل میں نماز کی تلاوت کرتے تھے, اور کبھی کبھار ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے. بس جو آیت ان کو دل پہ ہٹ کر رہی ہے, بس اس کو پڑھے جا رہے ہیں, جب تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل آتے تھے کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کہہ رہے ہیں. کہیں پہ کوئی دعا آ گئی, اس کو پڑھے جا رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ میں دل سے یہ دعا مانگتا ہوں, صرف میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ قرآن میں آ گئی ہے, میں دل سے یہ دعا مانگتا ہوں. تو آج انشاءاللہ آخر میں ایسی 2 دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سورہ مومنین میں سے ہی ہے, سورہ مومنون میں سے, تاکہ ہم بھی تھوڑا غور و فکر کریں کہ بھئی آخر یہ کون سی آیات تھی جو صحابہ پڑھا کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, اور یہی ان کی تفسیر ہوتی تھی. تو نماز میں خشوع لے کے آنا. اور ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دے نا, جیسے آج کل بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز, جو لوگ پلیئرز ہوتے ہیں, جو لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ مینٹلی اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے آئیں ایز اف آپ میچ جیت چکے ہیں, پھر آپ انٹر کریں. تو اسی طرح سے آپ نماز میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا. اور امیجن کریں کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت دے, لیکن امیجن کریں جیسے یہ میری آخری نماز ہے. پھر سوچیں آپ کا خشوع کا لیول کہاں جائے گا. امیجن کریں یہ جو میں نماز آج پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر دیکھیں آپ کی نماز میں کیفیت کہاں جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان پریپیئر کر سکتے ہیں. اور نماز کے اندر خشوع جو ہے نا, وہ آپ کا وضو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں, وضو بھی ایک عبادت ہے. جب آپ اپنے آپ کو واش کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, ہاتھوں کے گناہ, بازوؤں کے گناہ, آنکھوں کے گناہ, سر کے گناہ, یعنی ساروں کو آپ دھو رہے ہیں, اور آپ اس میٹنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو آپ کی پریپریشن جو ہے وہ تو وضو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک اور چیز, آخری پوائنٹ اس میں یہ بتا دوں خشوع سے ریلیٹڈ, وہ یہ کہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں. یعنی ہمیں کہا گیا کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو زینت اختیار کی جائے. تو آج کل مجھے نظر آتا ہے, چونکہ الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ ماشاءاللہ فجر کی نمازوں میں آج کل رش عام حالات میں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ عام حالات میں ہماری مسجد میں مشکل سے شاید 1 صف بھرتی ہوگی, آج کل 3-4 بھی بھر جاتی ہیں, اور الحمدللہ بہت خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں نظر آتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ شلوار پہنی ہوگی, یہ جو شلوار قمیض کے ساتھ ہوتی ہے, اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوگی. مجھے بتائیں آپ دنیا میں صحیح بتائیں کسی میٹنگ میں اس طرح جائیں گے آپ, نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے, اوپر جو ہے نا بٹن شرٹ پہنی ہوئی ہے کالر والی, جو آپ ڈریس سوٹ کے ساتھ پہنتے ہیں. واللہ العظیم یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر نماز والی ٹوپی پتہ کون سی ہے, وہ جو مسجد میں باہر پڑی ہوتی ہے نا, وہ جو پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے, وہ پلاسٹک کی ٹوپی بھی جو میرا خیال ہے شاید سبزیاں اور فروٹ رکھنے کے کام زیادہ بہتر آئے گی, اس پلاسٹک کی ٹوکری میں بھی سوراخ ہوئے ہیں, اور وہ ٹوپی پہن کے آپ جا رہے ہیں. یقین جانیے رونا آتا ہے کہ یار یہ حالت اللہ تعالیٰ کو اس طرح ملنے جا رہے ہیں آپ. مجھے بتائیں کسی سی ای او کو ایسے ملنے کو جائے گا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے, ٹی شرٹ پہن کے, نیچے شلوار پہن کے اور چپلیں پہن کے؟ یعنی جب ہم کسی دنیا کے بندے کو ایسا نہیں ملیں گے تو اللہ کو کس طرح ملنے جا رہے ہیں اس طرح سے؟ اس کا مطلب ہے آپ آلریڈی سونے کے موڈ میں, کیونکہ ابھی آپ آئیں گے نماز پڑھتے ہی واپس گھر جا کے سیدھا آپ نے کمبل لپیٹ کے سو جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے, آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں بستر میں واپس جانے کے لیے, کیونکہ یہ جس طرح سے آپ آئے ہیں اسی طرح سے آپ نے گھر جا کے کمبل لپیٹ کے سو جانا ہے. تو یو آر ناٹ مینٹلی ریڈی فار صلاح. پھر آپ کہتے ہیں خشوع نہیں آ رہا. خشوع اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ دماغ پہ آپ کی نیند چڑھی ہوئی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کریں. میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں, تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ عید والا جوڑا نکال کے مسجد جایا کریں ہر دفعہ, لیکن کم از کم ایک ڈیسنٹ حالت میں انسان کو جانا چاہیے.
جتنا آپ اپنے کپڑوں کو ریلیکس کریں گے, جتنا زیادہ آپ ایزی ہو جائیں گے, اتنا زیادہ آپ کی خوشبو پہ بھی اثر پڑے گا. یہ ایک پریکٹیکل ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے خوشبو آپ لے کے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون, اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو فضول چیزوں سے دور رکھتے ہیں. لغو چیزیں, فضول چیزیں, ٹائم ویسٹنگ چیزیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ جو کچھ لے کے آ سکتے ہیں, یعنی فحش گفتگو بھی اس میں آ جاتی ہے. اس میں آج کل کے زمانے میں جو ہمارے پاس موبائل ایپس ہیں, موبائل ڈیوائسز ہیں, اس میں جو فضول کانٹینٹ ہے, یعنی جو آپ کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. دیکھیں یوٹیوب سے آپ بہت سارا دنیاوی فائدہ بھی لے سکتے ہیں. آپ کوئی ٹوٹوریل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ کچھ ایجوکیشنل پروگرامز دیکھ سکتے ہیں, آپ کوئی موٹیویشنل چیزیں دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی جرنل نالج کی باتیں سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہیں, نیوز اپڈیٹس لے سکتے ہیں. لیکن آپ اس پہ چاہیں تو برا کانٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اگر برا نہ بھی ہو تو کم از کم ٹائم ضائع کرنے والا بھی بے شمار کانٹینٹ مل جائے گا آپ کو. تو اس لیے ایک مومن جو ہے نا, کم از کم یہ جو مومنون کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. یا وہ چیز کریں گے جو دنیا میں فائدہ دے گی یا آخرت میں فائدہ دے گی. فضول کی چیزوں میں, ٹائم ویسٹنگ چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے. آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے میں تیزی کرتے ہیں, زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں. تو اب زکوٰۃ دینا, یعنی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. ان کے اوپر ایک کانسٹنٹ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے نکالنا ہے. تو وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بھئی میں دوسرے پہ احسان کر رہا ہوں, وہ اگلے کا احسان اپنے پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے شکر ہے مجھ سے زکوٰۃ لے لی ہے, اس سے میرا ویلتھ پاک ہوا ہے, اس سے میری ویلتھ کی پیوریفیکیشن ہوئی ہے. ادروائز ان کے اوپر یہ برڈن ہوتا ہے. تو چونکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, الحمدللہ اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. اکثر لوگ اس سے زیادہ بھی نکال لیتے ہیں. اور صحابہ کو تو یہ عام معمول تھا کہ 2.5 تو ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا. وہ ساری حدیث آپ کو جو نا معلوم ہے کہ جہاں پہ ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, عمر بن الخطاب آدھے گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں. اور جب عمر بن الخطاب آدھے گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ آج میں نے ابو بکر صدیق کو جو ہے اس معاملے میں برتری لے گیا ان سے, کہ میں آدھے گھر کا سامان لے کے آؤں, اور وہ واقعی میں بڑا قیمتی سامان ہوتا ہے. تو جب ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ عنہ, تو ان کا سامان ویلیو میں تو کم ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی کم لگ رہا ہوتا ہے. تو عمر بن الخطاب کو لگتا ہے کہ آج واقعی میں جیت گیا, برتری لے گیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو کہتے ہیں سوائے اللہ اور رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑا میں نے. یعنی یہ جو بھی سامان آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کا سارا سامان ہے. تو صحابہ کے لیے 2.5 کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے, یا جو رائٹ ہینڈ پوزیس جس کو ہم کہتے ہیں ان کے, باندیوں کے, اس کے علاوہ بالکل بھی ٹرانسگریس نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے علاوہ کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو پار کرنے والے ہیں. تو یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ ایک صفت بیان کی جا رہی ہے مومنین کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو جائز ریلیشن شپ ہے اس میں رہتے ہیں, اس کے علاوہ بالکل بھی ٹرانسگریس نہیں کرتے. جائز کے علاوہ بالکل بھی ٹرانسگریس نہیں کرتے, صرف اپنی ازواج کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. ریسنٹلی میرے سامنے ایک کلپ آیا, بہت سے لوگوں نے مجھ سے شیئر کیا. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پہ کب ریئیکشن دوں اور کب بات کروں. تو چونکہ آج یہ آیات آئی گئی ہیں تو اس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا. ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بڑے یعنی مشہور ہیں لوگوں میں, انہوں نے اپنے پروگرام پر, اپنے شو پر ایک سائیکائٹرسٹ کو بلایا اور بات ہو رہی ہے سیلف گریٹیفیکیشن کی, یا آپ کہہ لو کہ سیلف پلیجر کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے. اور حالانکہ وہ پروگرام سے پہلے ان کا ڈسکلیمر آتا ہے کہ بھئی یہ ہم نہ کوئی ریلیجس کامنٹری کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کی تذلیل کر رہے ہیں, نہ کچھ اور کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں پروگرام میں وہ فتویٰ ضرور دے رہے ہیں. ایک سائیکائٹرسٹ کو بلا کے سائیکائٹرسٹ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے سیلف گریٹیفیکیشن والا, یہ جو ہے یہ شریعت میں حرام نہیں ہے. حالانکہ علماء کے نزدیک یعنی تمام کی رائے متفق ہے اس کے اوپر کہ یہ ایک حرام ایکٹ ہے. اور وہ بھی آپ دیکھو کہ سارے مہینوں کو چھوڑ کے رمضان کے مہینے میں آپ نوجوانوں کو کیا سبق دے رہے ہو. یہی سورہ نور جو آج ہم لوگوں نے تلاوت سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں, کرتے نہیں ہیں, جو لوگ صرف پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے. یہ نہیں کہا کہ جو خود ایکٹ کرتے ہیں یا خود فحاشی پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سمپلی پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیل جائے ان کے لیے عذاب دنیا اور آخرت میں. تو مجھے بتائیں جو باقاعدہ پھیلا رہا ہے فحاشی اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ سورہ نور کی آیات بتا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے, احادیث مبارکہ میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ جو آیت ہے
یہ جو ابھی ہم لوگوں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ یہ جو سیلف گریٹیفیکیشن والا کام ہے یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی. ریزن بینگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اپنے جو حلال ریلیشن شپس ہیں, اپنی ازواج کے ساتھ تعلق ہے, اس کے علاوہ بالکل ٹرانسگریس نہیں کرتے, اور جو ان کے علاوہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ٹرانسگریسرز ہیں. تو امام الشافعی نے تو اس کو دلیل بنایا, پہلی بات. دوسری بات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, نوجوانوں کو یہ کہا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ کرے. تو پہلی بات کیا کہ نوجوانوں کو یہ کہا کہ اپنی شہوت کنٹرول کرنے کے لیے تم شادی کرو, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے. اور پھر یہ فرمایا کہ جو نہیں کر سکتا یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, اور فرمایا کہ جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. اچھا روزے رکھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ اس کی شہوت کنٹرول میں آ جائے. یعنی اگر یہ معاملہ ہوتا کہ جی یہ چیز ایک حلال ہے تو پھر آپ کہتے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس ایک شرعی آپ کو علاج دیا ہوا ہے آپ وہ کریں. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جو نہیں شہوت کنٹرول کر سکتا وہ روزے رکھے پھر اپنے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. جو وہ صاحب سائیکائٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے دیکھیں سبحان اللہ یہ حالت آ گئی ہے کہ دین کا علم, دین کی بات کرنا ٹھیک ہے, آپ سائیکائٹرسٹ سے سائیکائٹری کی باتیں پوچھیں, آپ دین کے فتوے لے رہے ہیں اس سے, اور وہ پھر ویڈیو آپ لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں, نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری تھی جہاں پہ ایک شخص تھا جو کہ پورن ایڈکٹ تھا, اور وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے اس کی فیملی چلی گئی, اس کی مینٹل ہیلتھ کو جو نا افیکٹ ہوا, اس کی فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ ہوا, وہ جاب سے نکال دیا گیا, اس کو ہزاروں قسم کے پرابلمز ہوئے. اور پھر وہ اینڈ میں جا کے جب اس کو تھوڑی ایج میں بڑا ہوا, اس کو ریئلائز ہو رہا ہے, تقریباً وہ 30 سال کا ہو چکا تھا, اب اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک موقع ملے کہ میں بروکن گلاس پہ کرال کر کے جاؤں, مطلب میں ٹوٹے ہوئے کانچ کے اوپر 1 میل کا سفر کروں, رینگ کر جاؤں, اور پھر ایک بٹن کو دبانا پڑ جائے جس سے پوری دنیا کا پورن کانٹینٹ ڈیلیٹ ہو جائے, تو میں یہ کر گزروں گا. کیونکہ مجھے آج پتا ہے کہ اس کے نقصانات میری زندگی میں کتنے زیادہ ہوئے ہیں. یہ جو کام تھا, یہ جو فیل تھا, اس سے میری زندگی کتنی برباد ہوئی ہے. اگر مجھے ٹوٹے کانچ پر بھی لیٹ کر جانا پڑے 1 میل تک کہ میں ایک بٹن دبا دوں جس سے پورے دنیا کے سرورز پہ یہ ڈیٹا اڑ جائے, تو میں یہ کر دوں گا. یعنی ظاہری بات ہے اس پروسیس میں مر جائے گا وہ. 1 میل تک ٹوٹے کانچ پہ چل کے کہاں جانا ہے اس نے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس اذیت سے مرنا پسند کروں گا بجائے کہ یہ جو پورن کانٹینٹ آپ کے یہاں عام رہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کئی کاؤنسلنگ کیسز آتے رہتے ہیں, ہر وقت ڈفرینٹ لوگوں سے ڈیل کرتا رہتا ہوں. یہ کیسز بہت کامن ہے. ایک پرٹیکولر کیس میرے پاس آیا, اسلام آباد کا ایک کیس ہے جہاں پہ خاتون تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرا ہسبینڈ میرے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ کہ اس کی ایڈکشن جو ہے نا وہ پورن ایڈکشن ہے, اور وہ اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہے کہ اس کو میرے اندر 0% اٹریکشن ہے. کیونکہ اس پورے معاملے کا اثر یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کرتے ہو بڑے ہلکے کانٹینٹ کے ساتھ, پھر آپ بڑھتے جاتے ہو, اتنا زیادہ آپ ٹرانسگریس کر جاتے ہو, اتنا زیادہ آپ ڈیویشن پہ چلے جاتے ہو کہ جو امیجز اور چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوتی ہیں, اب آپ کے لیے جو نارمل حلال ریلیشن شپ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کے لیے. آپ اس حد کی ایکسٹراویگنس پہ جا چکے ہو, اس حد کی یعنی ایکسٹریم پہ جا چکے ہو کہ پھر آپ کے لیے یہ عام ریلیشن شپ بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے نا, وہ شروع میں جو ہلکا نشہ کر رہا ہوتا ہے, پھر آفٹر وائل اس کو بڑا نشہ چاہیے ہوتا ہے, پھر اور بڑا, چھوٹے سے فرق نہیں پڑتا اس کو پھر. تو بالکل بھی جو لوگ اس ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں, جن کو یہ لت لگ جاتی ہے, اس کا پھر کوئی اختتام نہیں ہے. پھر آپ کی جو نارمل ریلیشن شپ تھا وہ بھی برباد ہو گیا. تو وہ تو مجھ سے اس چیز کا ذکر کر رہی ہیں کہ بھئی میرا تو مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں, کہ میرے ہسبینڈ جو ہے اس ایڈکشن کے اندر پھنس چکے ہیں, اور ان کی میرج آپ سمجھ لیں ختم ہونے کی طرف تھی. اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کہ میں سینکڑوں واقعات کو ڈیل کر چکا ہوں کہ بیکاز آف دیز ماڈرن ٹیکنالوجیز بات کہاں پہنچی ہے. تو یہ جو سائیکائٹرسٹ موصوف تھے, یہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا سہارا لے رہے تھے. ویڈیو میں کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, پہلی بات تو یہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جمہور علماء کی میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ یہ حرام چیز ہے. اور اگر یہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی رائے پیش بھی کر دی ہے تو جان لے کہ علماء آلریڈی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کے اوپر تنبیہ کر چکے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات دین کے لیے بے شمار ہیں, اور الحمدللہ ان کا کام بہت زبردست اور بہت شاندار ہے. جتنا کام انہوں نے دین کی خیر کے لیے کیا ہے, لوگوں کو دعوت دین کے لیے دیا. لیکن اس پوائنٹ پر تمام علماء متفق تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوئی. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اور بڑے بڑے علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس بات میں ان کو لے لینا, باقی ساروں کی رائے کو اگنور کر دینا, یہ آپ کی خیانت ہے. کہ جہاں پہ تمام علماء کی رائے آپ کے سامنے موجود ہے اور ایک ہی آپ رائے اٹھا کے یہ کہیں کہ نہیں جی وہاں پہ دیکھیں نا تو یہ انہوں نے یہ کہہ دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خیانت والی بات ہے. پھر وہ حدیث بھی ہمارے سامنے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اپنے پیٹ کے بل نہ سوئیں اور اپنے دائیں سائڈ پہ سویا کریں. اس میں بھی بڑی حکمت ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے.
اور ایک اور ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا جہاں پہ انہوں نے بیان کیا کہ جتنے بھی آپ کے لوگ جو پرزن میں ہے بیکاز آف وائلنٹ کرائمز یا جنہوں نے ریپ یا الیجڈ یا اٹمپٹڈ ریپ کیا ہوا ہے اور وہ جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمام کا یونینمس یہ بات تھی کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ پارن ایڈکشن سے. یعنی جتنے بھی لوگ سیریل ریپرز بن گئے اور دیگر اس طرح کے وائلنٹ کرائمز میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ یہ امیجز دیکھتے تھے، یعنی کہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے امیجز دیکھتے تھے، ہم لوگ اس ایڈکشن میں چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے لیے ویمن آبجیکٹیفائی ہو گئی. ظاہری بات ہے جو عورتوں کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے، ظاہری بات ہے جس بندے نے اپنی اس شہوت کو پورا کرنا ہے وہ اب امیجز دیکھے گا، اور وہ جب امیجز دیکھ رہا ہے تو وہ عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن جو ہے نا آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے، عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی گریٹیفیکیشن ڈھونڈ رہا ہے. پھر جب وہ سڑک پہ نکلتا ہے تو وہ لوگوں کی خواتین کو ماں، بہنیں اور بیٹیاں نہیں سمجھ رہا، وہ ان کو ایک گوشت کا پیس سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی ہوس کا نشانہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سارے اگری کرتے ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہاں سے ہوا. تو یہ انتہائی ارریسپانسبل ویڈیو ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی ارریسپانسبل. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں نوجوانوں کو یہ سبق دینا، اس سے یعنی برا آئیڈیا میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ واقعی میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان مومنین کے اندر سے بنے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. آگے اللہ رب العزت جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی ان کے پاس چیز رکھوائی جاتی ہے امانت داری کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور اس کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جس میں یہ کوالٹیز نہیں ہے وہ منافق ہے. یعنی منافق کی صفات کیا ہے؟ کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب گفتگو کرتا ہے بری زبان استعمال کرتا ہے. یعنی ایک حدیث میں 3 کوالٹیز ہیں، ایک میں 4 ہیں کہ منافق. اور جس میں یہ چاروں پائی جائیں وہ آپ نے فرمایا کلی طور پہ منافق ہے. جس میں کچھ پائی جائیں اس میں کچھ جراثیم ہے منافقت کے. تو یہاں پہ یہ بات ذکر ہو رہی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں، دوبارہ سے نماز کا ذکر آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلوات کا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کس طرح حفاظت کرتے ہیں؟ کہ نماز کے آنے سے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اور اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی کہ جی 4 وقت کی پڑھتے ہیں، 3 وقت کی پڑھتے ہیں، نہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ نمازیں پڑھنے کے بعد ان کو ضائع نہیں کر دیتے، کیونکہ کئی اعمال ایسے ہیں جو ہمارے باقی اعمال برباد کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو غیبت تو آپ کے اعمال نیکیاں چاٹ جاتی ہے، تو نہ صرف نیکیاں کرنی ہے بلکہ ان کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. تو ایک تو حفاظت سے مراد یہ کہ جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو ابھی یہ نہیں کہتے کہ چلو ابھی دیکھتے ہیں 1 گھنٹے بعد ذرا وضو کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، اس ٹائم تک قضا ہی ہوگی یہ نماز. نہیں، نماز کے ٹائم سے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے تو فوراً سے ریڈی ہو جاتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی. یہ ہوتا ہے نماز کی حفاظت. دوسرا معنی علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کر کے اس کا اجر کما کے اس کو ضائع نہیں کر دیتے. غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، لوگوں کے بارے میں سلینڈرنگ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے وہ اعمال کا پہاڑ لے کے آئے گا، احد پہاڑ جتنا، لیکن وہ جہنم میں چلا جائے گا. وہ ان میں سے ہوگا جو بینکرپٹ لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی نکالی، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا پیٹا. تو وہ سارے اپنے اعمال دے آئے گا وہاں پہ، کیونکہ اس دن کوئی کرنسی نہیں ہے، کوئی ڈالر نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی پاؤنڈ نہیں ہے. اس دن کیا ہے؟ آپ کے اعمال ہیں، اور وہ اعمال آپ کو دوسروں کو دینے پڑ جائیں گے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، چاہے ان کی موجودگی میں یا ان کے پیٹھ پیچھے. تو اس لیے نہ صرف نمازیں پڑھنا بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنا یہ مومنین کی ایک صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اگر وہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اب یہاں پہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ سمپل چیزیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو پراپرلی کور کرنا، اور آخری والا جو سب سے مشکل ہے شوہر کی اطاعت کرنا. یعنی یہ جائز چیزوں میں. یہ نہیں کہا کہ اگر شوہر آپ کو حرام پہ کچھ کہے کہ بھئی بیگم مجھے پسند نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتی ہو، یہ اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے، اصول دین کا یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے. حدیث میں کیا یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی تمہارے خلاف جہاد کریں تمہیں غیر اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے یا کسی اور الٹے کام پہ، تو اس میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں. ہاں، لیکن جو چیز جائز ہے ود ان دا لمٹس ہے وہ آپ بالکل ماننی چاہیے. اس میں پھر والدین کے آگے آپ اف نہیں کر سکتے. یہی معاملہ بیوی کا شوہر کے ساتھ بھی ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں اس میں بالکل اطاعت ہے، ہونی چاہیے.
ہاں کوئی ایسی بات جو غیر شرعی حرکت کہہ رہا ہو اس میں پھر کوئی اطاعت نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. تو نارملی کیا ہوتا ہے, پہلی 3 تو ہم مان لیتے ہیں, چوتھی میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. بلکہ امیاں جو ہیں عام طور پہ بچیوں کو کہہ کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا بجائے یہ کہ تم اطاعت کرنا, شور کو اپنے قابو میں کر لینا. اور ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے شور کو قابو کرنے کا آسان طریقہ. تو بات یہ کہ شور کو قابو نہیں کرنا آپ نے اس کی اطاعت کرنی تھی. تو یہاں پہ الٹی سائیکل چل رہی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کو اپنے پہلے وقت میں پڑھنے کا اجر کیا ہے تو تم اس کے لیے دوڑ لگاؤ, ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے لیے. اور دوسرا فرمایا کہ اگر تمہیں عشاء اور فجر کی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب پتہ لگ جائے تو تم اپنے گھر سے رینگ کر جاؤ. ظہر کی نماز یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگر تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت پتہ لگ جائے تم اپنے گھر سے رینگ کر مسجد جاؤ. اتنے اگر یعنی تمہیں چلنے کی صلاحیت ہے تم رینگ کے چلے جاؤ. اور فرمایا کہ تم پہلی صف میں آنے کے لیے آپس میں قرآن اندازیاں کرو کہ پہلی صف میں کون جائے گا. اب خود سوچیں کہ رینگ کر مسجد جانا, کون مسجد جائے گا رینگ کر, اور مسجد میں کیا پڑا ہوگا تو آپ رینگ کر جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر امام مسجد اعلان کر دیتے ہیں کہ جی آج مسجد میں 1 کروڑ روپیہ ہر شخص کو ملے گا جو بھی یہاں تشریف لائے گا. اب آپ کا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اس دن, آپ کے پاؤں پہ پلاسٹر تھا. اب سوچیں کہ آپ رینگ کے جائیں گے, کروڑ روپیہ مل رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایسی کی تیسی ضرور رینگ کے جائیں گے سارے, چاہے مسجد 1 کلومیٹر دور کیوں نہ. ہم کہیں گے بھائی کروڑ روپیہ امام صاحب نے وعدہ کیا, جو مسجد میں آئے گا کروڑ روپیہ میرے سے نقد کیش لے کے جائے, بریف کیس میں پکڑا رہا ہوں ساروں کو. تو ہم سارے ہی اللہ کا نام لے کر رینگ کر جائیں گے مسجد کہ جی جو ہے نا کروڑ روپیہ مل رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو نبی آفر کر رہے ہیں وہ کروڑ سے زیادہ مہنگی چیز ہے. کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنا کتنا اجر والا ہے, تم رینگ کے جاؤ. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے مشکل نماز منافقین کے لیے کون سی ہیں, عشاء اور فجر. عشاء اور فجر سب سے مشکل نماز منافقین کے لیے یہی 2 ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ منافقت کی صف سے نکل کے مومنین کی صف میں آ جائیں, عشاء اور فجر کی نماز تو بالخصوص جو ہے اس کا تو خاص اہتمام کریں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی تو لوگ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے, الفردوس کے وارث ہیں. یہ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں یہ الفردوس کے وارث ہیں. هم فیہا خالدون, یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, یہ وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوں گے الفردوس کے اندر. ابھی کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بتائی ہیں یہ 7 پوائنٹس تھے کہ نماز میں خشوع کا ہونا اور لغویات سے دور رکھنا اپنے آپ کو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, زکوٰۃ دینا, چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور سیکشول پائٹی اختیار کرنا. نمبر 5 ٹرسٹ کو مینٹین کرنا, جس نے بھی آپ کو ٹرسٹ کیا اس ٹرسٹ کو مینٹین کرنا, اپنے اگریمنٹس کی پاسداری کرنا, وعدوں کی وعدہ خلافی نہ کرنا, اور دوسرا اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا کہ ان کا اجر بھی مینٹین رہے اور آپ کی 5 نمازیں بھی مینٹین رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں بتائی ہیں, 7 کوالٹیز بتائی ہیں مومنین کی. آخر میں صرف جو ہماری سورہ نور ہے اس کی 1-2 چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, شروع کی بس ایک آیت ہم کور کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صرف میں چاہتا ہوں آپ اس کی ذرا لینگویج پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ, یہ ایک سورت ہے, انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا, جس کو ہم نے, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے نازل کیا, وفرضنا اور ہم نے اس کو فرض کیا. دیکھیں اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا, ہم نے فرض کیا, پھر فرمایا ہم نے نازل کیا, دوبارہ کہا ہم نے نازل کیا اس کو. فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون, اس میں کلیئر کٹ واضح آیات ہیں تاکہ تم نصیحت پا سکو, تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے بات. اب دیکھیں یہ کتنی زوردار بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے نازل کیا, یہ نبی نے نہیں کہا, یہ کسی اور بندے, یہ مولانا صاحب نے نہیں کہا, یہ مولویوں نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا, ہم نے فرض کیا, پھر کہا ہم نے نازل کیا. اور اس میں جو بھی آیات ہیں واضح ہیں, بینات ہیں, کلیئر کٹ ہیں. اچھا اس سورہ میں کیا ہے, اس میں تمام وہ احکامات ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری کورنگ کے ساتھ ہے, کہ آپ کو کن کن سے پردہ کرنا چاہیے, کن کن سے پردہ نہیں کرنا چاہیے, کون آپ کے محرمز ہیں, کون آپ کے نان محرمز ہیں, کن کے ساتھ ملنا ٹھیک ہے, کن کے ساتھ ملنا ٹھیک نہیں ہے, کہاں تک آپ جا سکتے ہیں, کہاں تک نہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر جو لوگ زنا کرنے والے ہیں ان کی سزا بھی بیان کر رہے ہیں, شروع میں ہی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کر دیا کہ کسی مولوی کی بات نہیں, کیونکہ عام طور پہ جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی ان کو تو پردے کی پڑی ہوتی ہے, یہ کوئی مولوی کا قول نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, جہاں پہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں اور اتنے واضح الفاظ میں, اتنے 2 ٹوک الفاظ میں کہ یہ ہماری آیات ہیں, ہم نے نازل کیا, ہم نے فرض کیا ہے.
تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ فلاں مولوی صاحب اور امام صاحب اور جو ہے نا فلانے بندے کا یہ قول ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی چاسٹی کی حفاظت کرو, اور ان جگہوں پہ خاص خیال رکھو جو کہ نان محرم رشتے ہیں, ان کے ساتھ تمہارا وہ لیول آف فرینکنس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کو پہلے حکم دیا لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی, پھر عورتوں کو بھی حکم دیا. تو لوورنگ یور گیز نہ صرف پبلک میں ہے بلکہ آن لائن بھی ہے. یعنی آن لائن بھی جہاں پہ آپ ہوتے ہیں اور آپ کی نظر پڑتی ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا دل اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوور یور گیز کر دینا چاہیے. اس چیز سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ فتنے کا شکار نہ ہو, تاکہ آپ اپنی پائٹی کا خیال کر سکیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ, کہ ہر دین کا ایک بنیادی سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے, ایک سینٹرلی صفات ہوتی ہیں, اور ہمارے اسلام کی جو سینٹرل صفت ہے وہ حیا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اگر ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کا ایمان چلا گیا تو آپ کی حیا پیچھے پیچھے سمجھیں وہ بھی جا رہی ہے, اور اگر حیا چلی جاتی ہے تو سمجھیں کہ ایمان بھی آپ کا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. تو یہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. جس طرح آج قاری صاحب نے بھی اور شیخ صاحب نے جو ہے نا یہ بات کہی کہ آپ لوگ سورہ مومنون کا جو ہے آخری رکوع جو ہے ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں آپ کو انشاءاللہ انکریج کروں گا کہ سورہ نور جو ہے وہ خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی اس کا ترجمہ ضرور گو تھرو کریں تاکہ آپ کو وہ احکامات واضح ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, ایک وائٹ گاڑی ہے جی BBH488, وائٹ گاڑی BBH488, اس کی ہیڈ لائٹس آن ہے, تو جا کے آف کر لیں کہیں بیٹری آپ کی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے.